مکہ کا پورا نام مکہ مکرمہ ہے۔ تاریخی خطہ حجاز میں سعودی عرب کے صوبہ مکہ کا دارالحکومت اور مذہب اسلام کا مقدس ترین شہر ہے۔ شہر کی آبادی 2004 کے مطابق 12,94,167 ہے۔ مکہ جدہ سے 73 کلومیٹر دور وادی فران میں سطح سمندر سے 277 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ یہ بحیرہ احمر سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ شہر اسلام کا مقدس ترین شہر ہے کیونکہ روئے زمین پر مقدس ترین مقام بیت اللہ یہی موجود ہے اور تمام باحثیت مسلمان پر زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ یہاں کا حج کرنا فرض ہے۔ انگریزی زبان میں میکا کا لفظ کسی بھی خاص شعبہ یا گروہ کے مرکزی مقام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 1980 کی دہائی میں حکومت سعودیہ عرب نے شہر کا انگریزی نام میکا سے بدل کر مکہ کر دیا۔ معروف مورخ ابن خلدون کے مطابق مکہ پہلے بکہ کے نام سے جانا جاتا تھا، تاہم مورخین کے درمیان اس امر پر اختلاف ہے۔ ابراہیم النخعی نے بکہ کو کعبہ اور مکہ کو شہر سے منسوب کیا، جبکہ امام زہری بھی اسی کے حامی ہیں۔ مجاہد رحمت اللہ کا کہنا ہے کہ بکہ میں استعمال ہونے والا بے دونوں آوازوں کے درمیان قربت کے باعث بعد از میم میں تبدیل ہو گیا۔ مکہ کو ام القری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مسجد حرام کے اندر قائم خانہ کعبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ مورخین کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ہی مکہ عبادت اور کاروبار کا مرکز تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ مکہ جنوبی عرب سے شمال میں رومی و بازنطینی سلطنتوں کے لیے زمینی راستے پر تھا اور ہندوستان کے مسالہ جات بحرہ عرب اور بحرہ ہند کے راستے سے یہیں سے گزرتے تھے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیری تاریخ عہد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے اور اسی شہر میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور اسی شہر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی۔ یہی وہ شہر ہے جس سے اسلام کا نور پھیلا اور یہاں پہ رہی مسجد حرام بھی واقع ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنائی گئی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔ 570 یا 571 عیسوی میں یمن کا فرمان روا ابرہا 60,000 فوج اور 13 ہاتھی، بعض روایات کے مطابق 9 ہاتھی لے کر کعبہ کو ڈانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اہل مکہ اس خیال سے کہ وہ اتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبے کو بچانے کی طاقت نہیں رکھتے، اپنے سردار عبد المطلب کی قیادت میں پہاڑوں پر چلے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں پرندے، جنہیں عام طور پر ابابیل کا نام دیا جاتا ہے، چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے نمودار ہوئے اور انہوں نے ابرہا کے لشکر پر ان سنگریزوں کی بارش کر دی۔ چنانچہ یہ سارا لشکر منع کے قریب وادی محسر میں بالکل کھائے ہوئے بوسے کی طرح ہو کر رہ گیا۔ تو اس طرح یہ مکمل لشکر اللہ تعالیٰ کے حکم سے تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حادثے کا قرآن مجید میں کچھ اس طرح ذکر فرمایا ہے: کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی سازش و مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کے کنکریاں مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا۔ یہ وہی سال تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کا بیشتر حصہ یہیں گزارا۔ آپ پر وحی بھی اسی شہر میں نازل ہوئی اور تبلیغ اسلام کے نتیجے میں کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر مسلمان یہاں سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ بالآخر 10 رمضان المبارک 8 ہجری بمطابق 630 عیسوی میں مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اس کعبۃ اللہ سے زیادہ قریب رہنا چاہتے تھے۔ اس زمانے میں سفر حج کی مشکلات اور اخراجات کے باعث حجاج کرام کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی آج کل ہے۔ 18ویں اور 19ویں صدی کے نقشہ اور تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جس میں مسجد حرام کے گرد ایک شہر قائم تھا۔ مکہ کبھی بھی ملت اسلامیہ کا دارالخلافہ نہیں رہا۔ اسلام کا پہلا دارالخلافہ مدینہ تھا جو مکہ سے 250 میل دوری پر واقع ہے۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی مدینہ ہی دارالخلافہ رہا اور کو خادم الحرمین الشرفین کہلاتا تھا۔ 1926 عیسوی میں سعودیوں نے شریف مکہ کی حکومت ختم کر کے مکہ کو سعودیہ عرب میں شامل کر لیا۔ جدید زمانے میں حاجیوں کی روز بروز بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث شہر تیزی سے وسط اختیار کرتا جا رہا ہے اور شہر کی اکثر قدیم عمارات ختم ہو چکی ہیں، جن کی جگہ بلند و بالا عمارات، شاپنگ مال، شہرائیں اور سڑکیں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا اسلام کے 5 بنیادی اراکین میں سے ایک ہے۔ حالیہ سالوں میں ماہ ذو الحجہ میں 20 سے 30 لاکھ مسلمان ہر سال بیت اللہ کے حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاکھوں مسلمان عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بھی سال بھر مکہ آتے ہیں۔ شہر مکہ میں بنیادی حیثیت بیت اللہ کو حاصل ہے جو مسجد حرام میں واقع ہے۔ حج و عمرہ کرنے والے زائرین اس کے گرد طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور زمزم کے کنویں سے پانی پیتے ہیں۔
मस्जिद हराम में काबा के जनूब मशरिक में तकरीबन 21 मीटर के फासले पर तहखाने में आब जमजम का कुआं है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के शीर ख्वार बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के बहाने अल्लाह ताला ने तकरीबन 4000 साल कबल एक मोजज़े की सूरत में मक्का मुकरमा के बेआबो ग्यार रेगिस्तान में जारी किया, जो वक्त के साथ सूख गया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अशारा खुदाबंदी से दोबारा खुदवाया, जो आज तक जारी और सारी है। आब जमजम का सबसे बड़ा दहाना हिजरा अस्वद के पास है, जबकि अजान की जगह के अलावा सफ़ा और मरवा के मुख्तलिफ मकामात से भी निकलता है। 1953 ईस्वी तक तमाम कुओं से पानी डोल के जरिए निकाला जाता था, मगर अब मस्जिद हराम के अंदर और बाहर मुख्तलिफ मकामात पर आब जमजम की सबीलें लगाई गई हैं। आब जमजम का पानी मस्जिद नबवी में आम मिलता है और हजाज कराम ये पानी दुनिया भर में अपने साथ ले जाते हैं। खाना काबा से तकरीबन 13.25 मीटर मशरिक की जानिब मुकाम इब्राहीम कायम है। ये वो पत्थर है जो बैतुल्ला की तमीर के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कद से ऊंची दीवार कायम करने के लिए इस्तेमाल किया था, ताकि वो इस पर ऊंचे होकर दीवार तमीर करें। 1967 ईस्वी से पहले इस मुकाम पर एक कमरा था, मगर अब सोने की एक जाली में बंद है। इस मुकाम को मुसले का दर्जा हासिल है और अमाम काबा इसकी तरफ से काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। तवाफ के बाद यहाँ 2 रकत नफल पढ़ने का हुक्म है। खाना काबा के अंदर 3 सतून और 2 छतें हैं। बाब काबा के मतवाजी एक और दरवाज़ा था, दीवार में निशान नज़र आता है। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा किया करते थे। काबा के अंदर रुकने इराकी के पास बाब तोबा है, जो एल्युमिनियम की 50 सीढ़ियाँ हैं जो काबा की छत तक जाती हैं। छत पर 1.25 मीटर का शीशा एक हिस्सा है, जो कुदरती रोशनी अंदर पहुँचाता है। काबा के अंदर संगे मरमर के पत्थरों से तामीर हुई है और कीमती पर्दे लटके हुए हैं, जबकि कदीम हदायत पर मबनी एक संदूक भी अंदर रखा हुआ है। काबे की मौजूद इमारत की आखिरी बार 1996 ईस्वी में तमीर की गई थी और इसकी बुनियादों को नए सिरे से बढ़ा गया था। काबे की सतह मताफ से तकरीबन 2 मीटर बुलंद है, जबकि ये इमारत 14 मीटर ऊंची है। काबे की दीवारें 1 मीटर से ज्यादा चौड़ी हैं, जबकि इसकी शमाल की तरफ निस्फ दायरे में जो जगह है इसे हतीम कहते हैं। इसमें तमीर इब्राहीमी की 3 मीटर जगह के अलावा वो मकाम भी शामिल है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के रहने के लिए बनाया था, जिसे बाबे इस्माइल कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि काबे का नाम काबा इसलिए रखा गया कि ये दुनिया के वस्त में है। काबे का नाम काबा इसलिए रखा गया कि ये मरबा चकोर है, और ये चकोर इसलिए हो गया कि ये बैत मामूर के ठीक नीचे है, और वो चकोर है और बैत मामूर इसलिए चकोर है कि वो अर्श के ठीक नीचे है, और वो चकोर है और अर्श इसलिए चकोर है कि वो कलमात जिन पर इस्लाम की बुनियाद है वो 4 हैं, यानी सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो दोस्तों, ये थी मक्का मुअज़्ज़मा की तारीख।